بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تسبیحات ہیں، غریبوں کی مدد ہے، ماں باپ کا احترام ہے، جتنے بھی عمل اسلام میں ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں مسجدیں بنانی پڑی۔ اس عمل کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ہر گاؤں، شہر، ملک، ہر زبان، ہر خطے میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نماز کا پابند کر دیا جائے۔ لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتایا؟ کیوں اتنے لوگ جمعے کے روز اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں صرف نماز کے لیے؟ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب صبح ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنا بستر بڑا محبوب ہوتا ہے، جس وقت تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیوں اللہ کے بندے اپنا بستر چھوڑ کے سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک پہنچتے ہیں؟ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر جس میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، جب لو اور دھوپ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی جب تپتی ہوئی دوپہر میں مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی ہے، ایک طرف دشمن ہوتا ہے، ایک طرف ہم ہوتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیروں کی چھاؤں میں، اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، جب یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے دشمن کے نشانے کا انسان شکار ہو جائے،
اس وقت بھی جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے، پھر بھی اس وقت میں جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ وضو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں اپنے رب کی حضور۔ نماز کی آخر ایسی کیا وجہ تسمیہ ہیں کہ سنِ بلوغت کے بعد نماز کو فرض دیا مردوں پر، عورتوں پر، زندگی کے آخری لمحے تک حکم ہوا کہ اگر بستر پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، نماز کو لازم قرار دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مسجد میں اذان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مساجد کی تعمیر ضروری ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریات نماز میں سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں نماز کی ضرورتیں ہیں۔ وضو نماز کی ضرورت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا استنجے میں نماز کی ضرورت ہے، سر پر کپڑا ڈھانپنا، دستار باندھنا، ٹوپی پہننا نماز کی ضرورت ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا نماز کی ضرورت ہے، نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی ضرورت ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز سمجھاتی کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ دکھ کی بات ہے کہ ضرورتیں سب کو پتہ ہے، ضرورتیں سب کو پتہ ہے، مقصد کسی کو یاد نہیں۔ ضرورت ہر انسان کو پتہ ہے، اور ضرورت پر تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھے، اگر مفتی صاحب سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، شیخ الحدیث سے پوچھو، مجدد وقت سے پوچھو کہ جناب ان کی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چھاتی پہ نیت باندھتا ہے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ناف پر نیت باندھتا ہے ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے تو پھر ان ضرورتوں کے اوپر تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی ہے۔ لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں، مقصد کسی کو یاد نہیں ہے۔ مقصد نماز کیا ہے؟ کیوں اتنا طاقتور عمل؟ آپ کو پتا ہے میدان جنگ میں حکم ہے نماز کا ٹائم ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ میدان جنگ کی بھٹی جب گرم ہوتی، جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، جب کسی بھی لمحے تیر آ کر لگ سکتا ہے، اس وقت کیا کریں؟ پہلے دشمن کا مقابلہ کریں یا پہلے نماز پڑھیں؟ حکم ہوا کہ آدھے لوگ میدان میں رہو، آدھے آ کے نماز پڑھو، اور اگر 4 رکعت ہے مسافر کو 2 کر دی، اور پھر اگر 2 رکعت ہے تو میدان جنگ میں 1 کر دی۔ فرمایا 1 رکعت نماز پڑھو، پھر تم ان کی جگہ چلے جاؤ تاکہ دوسرے آ کے دوسری رکعت پڑھ کے پورا کریں، لیکن نماز کی معافی نہیں دی گئی۔ اتنا طاقتور عمل کہ نماز کی معافی نہیں، نماز کسی حالت میں قضا ہی نہیں کی جا سکتی، نماز کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرما دیا۔ اللہ کے بندے، اس کا کچھ مقصد بھی ہوگا، نماز کچھ چاہتی بھی ہوگی، نماز کے کوئی معنی بھی ہوں گے، نماز کا کچھ پیغام بھی ہوگا، نماز کا کوئی اعلان بھی کیا گیا ہوگا۔ کیا ہے وہ اعلان؟ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟
نماز کی خاطر لڑنے والے تو بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ دین کے لیے۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ؟ اللہ کے لیے۔ آپ؟ اللہ کے لیے۔ حیرت انگیز بات سنیے آپ، یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہے، کیونکہ اب نماز پڑھنے والے اور نماز کی تربیت دینے والے کلمات تو یاد کروا رہے ہیں، لیکن مقصد نماز کو فوت کر دیا گیا۔ چلیں قرآن پاک کو کھولیں، متعدد جگہ پر اللہ کریم نے نماز کی فرضیت کا اعلان کیا، نماز کی فضیلت کا اعلان کیا، اور نماز کی وجہ تسمیہ کا اعلان کیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فرماتے ہیں کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی کیونکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ پڑو تم۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، بلے شاہ ہمارے ہیں نا، اسی پنجابی ہیں تے بلا ساڈا ہے، تے بلے شاہ نے فرمایا ہے نا کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، کی کیتی جانے ہو۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا، کہتا اچھا نماز بھی پڑھتے ہو اور نماز کے بعد ٹھگی بھی مارتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، کسی کی بیٹی کی طرف زنا کا ارادہ بھی رکھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، دل میں کینہ بھی رکھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بغض بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، ریاکاری بھی کرتے ہو۔ وہ کہتا نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، کی کیتی جانے ہو۔ پھر قرآن پاک نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لفظ متقی آیا قرآن پاک میں، دوسری مرتبہ فرمایا نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اچھے بندے کو کہتے ہیں، متقی نیک بندے کو کہتے ہیں، متقی شریف بندے کو کہتے ہیں، متقی دیانتدار کو کہتے ہیں۔ آپ متقی کس کو کہتے ہو؟ جس کی شکل مسلمانوں جیسی ہو، لیکن قرآن نے کہا متقی وہ ہے جو اپنی ماں کا کہنا مانتا ہے، متقی وہ ہے جو اپنے باپ کے آگے نہیں بولتا، متقی وہ ہے جو میاں بیوی میں صلح رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، متقی وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہے۔ اگر یہ 5 باتیں متقی میں نہیں ہیں، وہ دنیا داروں کے لیے جتنا مرضی اچھا بنتا رہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آ کے اللہ راضی ہو جائے گا؟ پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ کائنات میں بستے ہیں ایک وقت میں ہی سجدہ کرتے ہیں ایک ساتھ، کہ ہم نے اللہ کو، ہم نے ایشور کو، ہم نے اکال پرخ کو، ہم نے اس رب کو جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام عالم کا پالنہار ہوں، ایک وقت ساری کائنات کے لوگ سجدہ کر دیں تو اس خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر سارے ہی منکر ہو جائیں، سارے ہی اگر منکر ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ لگا نماز اللہ اس لیے تو نہیں پڑھوا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی واہ تم سے کروانی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ اچھے بن جائیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو کہا لبیک یا رسول اللہ، جنہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے یہ کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جنہوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد کے لیے جان نثار ہے، جنہوں نے کہا کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کا کردار اچھا ہو، ان کا لب و لہجہ اچھا ہو، ان کی آنکھیں اچھا دیکھیں، ان کی زبان اچھا بولے، ان کے قدم اچھے اٹھیں، ان کا کاروبار حلال کا ہو، تبھی تو نماز فرض کی۔
نماز کی بات کرتے ہو، نماز کے مقصد کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ نماز کے ساتھ وضو کی بات کرتے ہو، نماز کی اندر کی جو طہارت ہے، جسم کی جو پاکیزگی ہے، پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نماز کے ساتھ چہرہ دھونے کی بات کرتے ہو، نماز کے ساتھ دل دھونے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کیا سمجھا کہ صرف نماز اس لیے کہ ہم مسجد میں آئیں گے اور لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں، نماز میں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، نماز میں غنڈہ گردی اللہ کو پسند نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نمازی بھی ہو، اب اسے مسجد میں آتا ہو، مسجد میں آنے کے باوجود اس کو مقصد نماز یاد نہ ہو، نماز کا مقصد یاد نہ ہو، نماز پڑھی کیوں جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا نماز پڑھو، رسول اللہ نے بھی کہا نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا نماز پڑھو، نماز سے اللہ کی مدد آئے گی، نماز سے دکھ درد دور ہوں گے، نماز سے نفرت ختم ہوگی، نماز سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ کون سے نمازی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں دوسرے نمازیوں کو گالی دیتے ہیں؟ وہ نمازی ہے؟ وہ کون سا نمازی ہے جو مسجد میں آتا ہے دوسرے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ کیسا نمازی ہو سکتا ہے جو مسجد میں نمازیوں کے ساتھ ان کی دل آزاری کرتا ہو؟ یہ کیسی نماز ہو سکتی ہے جو بچوں کو مسجد میں آنے کے اجازت نہ دیتی ہو؟ یہ کیسی نماز ہو سکتی ہے جو کندھے سے کندھا ملتے ہوئے آپس میں کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہو؟ جن کو مقصد نماز یاد نہیں، ابھی تک ان کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی اچھا بولے، اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی حرام نہ کھائے، اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی گفتگو میں ناپاکی نہ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کا دل بالکل پاک رہے، اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نمازی جو بنا دیا اس کو، اس پر اللہ نے جو کرم جو کر دیا ہے۔ آج کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جمعے کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی کچھ ایسے ہوں گے جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں، تو کیا اللہ نے ان پر کرم نہیں کیا؟ جن کو اپنے گھر تک بلا لیا اللہ نے پسند کیا ہے۔ مجلس احرار اسلام ہند کے روح رواں امیر شریعت میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے جگری یار، مجلس احرار کے روح رواں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی نے جا کے پوچھا شاہ جی کہ میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کسی نے کہا شاہ جی میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تھے نا سید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی تھے، اس بچے کے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے او نہیں پترا، یہ گل نہیں کہ تیرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد والا تجھے مسجد میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقصد نماز کو قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں جماعت کی نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، جماعت کی نماز کیوں؟ تاکہ یہ نماز آپ کو آپس میں جوڑتی ہے، آپس میں محبت سکھاتی ہے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملانے کا درس دیتی ہے۔ نماز تو رات کو چھپ کے بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ تہجد کی نماز کا ثواب اس سے زیادہ ہے، رات کو چھپ کے اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کیوں فجر میں مسجد میں آتا ہے، ظہر میں کیوں آتا ہے، عصر میں کیوں آتا ہے، مغرب میں کیوں آتا ہے، عشاء میں کیوں آتا ہے، جمعے کو اتنا عظیم الشان مجمع کیوں لگتا ہے، عید کو کیوں لگتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں آپس میں خوبصورت سماجک ویوستھا ہو، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونے والے ہوں۔ ہے کوئی ایسی خوبصورت عبادت جو یہ کہتی ہو یہ نماز نہیں ہے؟ دیکھو نماز میں جب بندہ آتا ہے اونچ نیچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی صف میں اگر کوئی غریب آ کے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں اگر کوئی پلے دار آ کے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں اگر کوئی مزدور آ کے کھڑا ہو جائے،
پہلی صف میں کوئی غریب کوئی کالا کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں والا آگے کھڑا ہو جائے اور نماز تیار ہو جائے، مسجد کا صدر دیر سے آئے تو کہاں؟ پیچھے، اور اگر زیادہ نماز شروع ہو جائے، برآمدہ بھی بھر جائے، کوئی بڑا چودھری اگر آئے تو کہاں نیت باندھے؟ برآمدے سے بھی پیچھے، اور اگر پھر مسجد کا صحن بھی بھر جائے، جمعہ کا دن ہو، کوئی بڑا مسلمان بہت بڑا کوئی افسر لگ گیا ہو، کوئی مسلمان بہت بڑا وزیر بن گیا ہو، کوئی مسلمان کوئی بہت بڑے رتبے پہ پہنچ گیا ہو، کوئی مسلمان وقت کا شیخ الحدیث ہو، کوئی مسلمان وقت کا کوئی بہت بڑا مجدد ہو، اور اگر سب سے دیر سے آئے گا تو کہاں نماز پڑھے گا؟ جہاں پر رسول اللہ کے امتیوں نے، جہاں پر مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں، یہ اس جگہ کھڑا ہو کر نیت باندھے گا، کیونکہ یہ اللہ کی قائم کردہ نماز ہے، یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی گردنیں پھلانکتا ہوا آگے تک آ جائے گا۔ آپ نے کیا سوچا نماز صرف عبادت ہے؟ نماز مساوات کا پیغام ہے، نماز محبت کی علامت ہے، نماز اونچ نیچ کو ختم کرنے کا اعلان ہے، نماز گورے اور کالے کو ایک صف میں کھڑا کرنے کا اظہار ہے، نماز بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نماز امیری اور غریبی کو ختم کرتی ہے، نماز خدا کے حضور سب کو ایک جیسا بنا کر پیش کرتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف 5 وقت کی نماز ایک رسم ادا کرنا ہے؟ یہ رسم نہیں، یہ وہ طاقتور روایت ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ یہ وہ طاقتور روایت ہے جو جب حرم میں ادا ہوتی ہے تو رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ ختم ہو کے دنیا کے 200 ملکوں کے لوگ ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور روایت ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتے ہیں تو پھر سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان میں کوئی گورا کالا پیلا نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ پہلے شعر میں نماز کی اہمیت بتائی، کہنے لگا اگر میدان جنگ میں بھی نماز کا اعلان آ گیا، مؤذن نے اذان کر دیا تو بس قبلے کی طرف منہ کر کے بس سجدہ کر دیا، مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔ تو بادشاہ ہو یا پھر بادشاہ کو جوتی پہنانے والا ملازم ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہتا بس جب اللہ کے حضور آتے ہیں نا، جب یہ مسلمان مسجد میں آتے ہیں، جب یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے مسجد میں آتے ہیں نا، پھر ان کے کندھے کے ساتھ اگر کوئی بادشاہ کھڑا ہے، اس کے آگے اس کا ملازم کھڑا ہے، اس کے آگے کوئی گورنر کھڑا ہے، اس کے آگے کوئی چپڑاسی کھڑا ہے، اس کے آگے کوئی اور ملازم کھڑا ہے، کہتا جب یہ اللہ کے حضور آ جاتے ہیں نا تو بس پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ان میں اونچ نیچ کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے تعالیٰ کا ایسا نظام ہے، رسول اللہ نے ایسی نماز دی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر بادشاہ بھی اور فقیر بھی، جو بندے کو نوازتا ہے وہ بھی، اور جو اس کا ملازم ہے وہ بھی، جو حاکم ہے وہ بھی، جو غریب ہے وہ بھی، امیر ہے وہ بھی، سارے ہی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت نماز ہے، آپ نے کیا سمجھا کہ چند رکعتوں کا نماز ہے، نام نماز ہے؟ نہیں، اپنے اندر انسانیت کی تبدیلی لانے کا نام نماز ہے، اپنے آنکھوں میں شرم و حیا کو پیدا کرنے کا نام نماز ہے۔ اور ایسی نماز کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ مصیبت آ گئی، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، فرمایا لوگوں سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ چل اپنے رب سے مدد مانگ۔ اگر تو نماز پڑھ کے اپنے رب سے مدد مانگے گا تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔
نمازی کے لیے کتنی پیاری باتیں کر دی. فرمایا نمازی ہے اچھا کسی کا دل نہ دکھانا، نمازی ہے کسی پر بہتان نہ لگانا، نمازی ہے کسی بیٹی کے ساتھ زنا کا ارادہ نہ کرنا، نمازی ہے کسی کی جگہ پر ناجائز قبضے کا پلان نہ بنانا، نمازی ہے کسی کی ٹھگی نہ مارنا، نمازی ہے قوم کے اندر منافقت نہ پھیلانا، نمازی ہے لوگوں کو دھتکارنا نہیں ہے. اتنی صفتیں نمازی کو عطا کی، وہ اب نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف وضو پہ اور پجامہ ٹخنوں سے اونچا کرنے پر ہی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا عمل جس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا، ایسا عمل جو تحفے میں ملا ہو، ایسا عمل جو کامیابی کی امانت ہو، ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایسا عمل جو دکھ درد کو، پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے. تبھی تو بات ہے کہ آج تک جو بھی لوگ جن کی نیت اخلاص کے اوپر رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی طرف آتی. نمازی بھی تو کئی طرح کے ہیں نا، کئی صرف ریاکار ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دن بڑی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا اور اب پھر تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے جب کوئی اور آ جاتا ہے اس کے کمرے میں یا مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا میرا بیٹا آیا، بیوی آئی، بچے آئے، دوست آئے، تو سجدہ لمبا کر دیتا ہے. فرمایا جب تک تو دیانتداری سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا تب تک تو یہ سجدہ تھا، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اب یہ شرک ہو گیا ہے. نماز دلوں کی پاکی کا نام ہے. نماز انسان میں تبدیلی لاتی ہے. اگر کوئی بندہ، لکھ لیجئے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، تو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے. نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے. نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اپنے رب اور رسول تک لے جائے. نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو کامیابی کی ضمانت دے دے. نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو عزت عطا کر دے. نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دے. تو اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ اگر نماز کے بعد بھی دماغ میں خرافات آ رہی ہیں تو نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے جی؟ اور اچھی طرح. آپ لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ارایت الذی یکذب بالدین، ہے نا 30ویں پارے میں. بلے شاہ نے اس کا ذکر کیا ہے. پھر کہتا ہوں بلا ساڈا نا، اس لیے اسی زیادہ پنجابی جی تانوں دس دیں. بلا کہندا ہے نماز بھی نیتی بلا کہندا ہے نماز پڑھی تے نیاز نہ دتی، تیری کس کم پڑھیاں نمازاں. مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ نماز پڑھتا ہے، اچھا یتیم کی خبر گیری نہیں کرتا، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے غریب پڑوسی کو نہیں پوچھتا، وہ نماز پڑھتا ہے اپنی غریب ماں کی خدمت نہیں کرتا، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے باپ کو ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا. قرآن نے کہا، بلے شاہ نے ترجمہ کیا، کہندا نماز بھی پڑھی جانے ہو پھر نیاز بھی نہیں دیندے. مطلب آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا مولانا نیاز کی بات کر رہے، ہم تو نیاز دیتے ہیں، نیاز دینی کیسے؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے. نیاز کیسے دینی ہے؟ وہ کہتا ہے نماز بھی پڑھتے ہو لیکن یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں دیتے. ہن تا ساڈے ورگے تھوڑے ورگے سارے کٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی نو جا کے، کئی ایسے بھی ہیں اگر کوئی جا کے پوچھ لے او مولوی صاحب زکات دینی ہے کتھے دئیے، او ساڈے مدرسے جی دے جاتے. نماز پڑھتے ہو؟ قرآن نے کہا
شاہ جی نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا نیاز نہیں دیتے۔ نیاز مطلب وہ کسی غریب کے منہ میں لقمہ ہی نہیں ڈالتے۔ اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں چھپ کے جا کے چند رقم کے پیسے پھینک کے نہیں آتے دروازے کے نیچے سے۔ اپنا کوئی عزیز دوست پریشان حال ہے، اس کی خبر گیری نہیں کرتے، بس نماز ہی پڑھتے ہو۔ یتیم کو نہیں پوچھتے، سارا مال چھپا چھپا کے رکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا جو مال تو چھپاتا ہے نا، پڑھنا کبھی قرآن پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے نا۔ فرمایا جو قرآن، یہ جو نماز پڑھتے ہو نا، اور جو نماز پڑھتے ہو اور یہ جو تم مال چھپا چھپا کے رکھتے ہو، سونا چاندی پیسے، فرمایا بس تمہارے اعمال کی وجہ سے جب سزا ملے گی انہی کا ایندھن بنائیں گے۔ یہ جو پیسے بینک میں چھپا رکھے ہیں، اپنی غریب بہن کو نہیں نہ دیتا، یہ جو پیسے چھپا رکھے ہیں اپنے محتاج والدین پہ خرچ نہیں نہ کرتا، یہ جو پیسے تو نے چھپا رکھے ہیں کسی ضرورت مند دوست کو نہیں نہ دیتا، 24 گھنٹے بس میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہی پیسوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کہ لو اب مزہ چکھ لو جو رکھتے تھے اپنے پاس۔ تو یاد رکھیں نماز فرض ہے، کیا ہے جی؟ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز کی کوئی معافی نہیں، کوئی بھی معافی نہیں نماز کی۔ ہر حالت میں نماز پڑھے اور اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اللہ کے آگے رکھیں، اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اپنے رب کے آگے رکھیں۔ اللہ نماز کی برکت سے عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو طاقت دیں گے، اس نماز کی برکت سے غم دور کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں بھاگتے پھرتے ہیں ادھر بابوں کے پاس، اور جب تک مریض خود اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں کر لے گا، جب تک ڈاکٹر سے اگر میں اپنے کسی عزیز کے لیے دوائی لینے جاؤں، لا کے گھر پہ رکھ لوں، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ دوائی لا کے کس کو کھلانی ہے؟ وہ کس کو کھلانی ہے؟ مریض کو کھلانی ہے۔ اسی طرح معاملہ دین کا ہے، اسی طرح معاملہ روح کا ہے، اسی طرح معاملہ عزت کا ہے، اسی طرح معاملہ کاروبار کا ہے۔ صرف دوسروں سے دعائیں نہ کرواؤ، صرف دوسروں سے جا کے تعویذ نہ لے کے آؤ، جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ کے سامنے راضی نہیں کر لیتے اپنے آپ کو، جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مان لیتے، جب تک رب رسول کے آگے اپنی اطاعت فرما برداری کا اعلان نہیں کر دیتے، تب تک کسی کی دعا آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر حالت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر حالت میں نماز پڑھیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے، اس کے ذریعے طاقت دیں گے۔ اور جن نمازوں میں ریاکاری ہے، جن نمازوں کے اندر بدتمیزی ہے، جن نمازیوں کے دل میں کھوٹ ہے، ان کو بھی کہتا ہوں کچھ نہیں بگڑا، ابھی غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ آج اگر چاہیں گے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بس ایک بار اپنے رب کو کہنا ہے استغفر اللہ، ایک بار ہی کہنا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اب نہیں کرتا۔ آپ یقین مانے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ معافی کے لیے کہتا ہوں، میں بازو پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں کہ آجا تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ آئیے نماز پڑھیے، اپنے رب کی طرف پلٹیے، اور پھر دنیا کے اندر سکون، اطمینان، طاقت اور عزتوں کے ساتھ جیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔